بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، دنیا بھر میں کووڈ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے باوجود پاکستان میں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر جو ہے وہ کینسر کا مکمل ٹریٹمنٹ فراہم کر رہا ہے۔ دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں کینسر کی جو انسیڈنس ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ چونکہ اس مرض کے ساتھ اب لوگ ایک لمبی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے اس کے ایکٹیو نمبر آف کیسز، یعنی ایسے لوگ جو کینسر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کینسر کا جو مریض ہوتا ہے، اگر اسے جسم کے کسی بھی حصے کا کینسر ہو تو بات صرف اس حصے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کینسر کے اثرات یا یہ کہ اس کے ٹریٹمنٹ جو کیا جاتا ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے پورے جسم کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر جو ہے وہ مکمل اور جدید ترین پاکستان میں علاج فراہم کر رہا ہے، اور وہ بھی مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے ان کو بالکل فری ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے لاہور اور پھر پشاور میں یہ ہسپتال جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، اور اب سندھ اور بلوچستان کے لوگوں سے قریب ہونے کے لیے کراچی میں بھی ایک تیسرا کینسر ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، یعنی اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک طرف تو یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، یعنی بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ بھی ہے، آپ مختلف فورمز پہ اس حوالے سے گفتگو بھی سن رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں آگاہی کی ضرورت رہتی ہے کہ آخر یہ جو ہاسپٹل بنائے گئے یہ کس طرح چلائے جاتے ہیں، کن لوگوں کا وہاں علاج کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو باقاعدہ ایک جدید علاج کے ذریعے ان کو صحتیاب کیا جاتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہم نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم ذکر کریں گے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہاں علاج کیا جاتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے سی او جناب ڈاکٹر عاصم صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں کینسر کی کیا شرح ہے سر، یعنی عمومی طور پہ کتنے فیصد لوگ کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ملک میں اس وقت ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 2.25 لاکھ 1,75,000 نئے کینسر کے پیشنٹس ہر سال ڈائگنوز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ صرف ڈائگنوسس نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد لیو بھی کر رہے ہوتے ہیں ود دی ایکسپیرینس آف کینسر، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن نئے کیسز 175,000 ایچ ایئر ہوتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی بھی ڈسپائٹ امپروومنٹس ان ڈائگنوسس لیٹ سٹیج میں زیادہ تر لوگ پریزنٹ کرتے ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی 60 سے 80% جو لوگ ہیں وہ ود ان 1 year آف ڈائگنوسس ان کا انتقال ہو جاتا ہے کینسر کی وجہ سے۔ اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کتنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر سے لاہور اور پشاور میں؟ اس وقت ہم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ نئے مریض لیتے ہیں دونوں ہسپتالوں میں ملا کے۔ اس وقت ہم نے لاسٹ ایئر 2020 میں 10,500 سے زیادہ نئے کینسر کے پیشنٹس لیے تھے فار ٹریٹمنٹ ان دونوں ہسپتالوں میں۔ اس کے علاوہ تقریباً 35,000 مریض فالو اپ میں ہیں سسٹم میں، کیونکہ ہم علاج کے بعد 5 سال کم از کم، اور بچوں کے کیس میں 10 سال تک پیشنٹس کو فالو اپ کرتے ہیں، دیکھنے کہ دوبارہ نہ کینسر بنے، تو وہ مریض بھی اس کے علاوہ وہ بھی سسٹم میں ٹریٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے بات کی اتنے زیادہ ملک میں پیشنٹس ہیں، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ایک اب کراچی میں ہسپتال بنائیں، جس سے انشاءاللہ ہماری انٹیک ڈبل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ 20,000 سے زیادہ پھر ہم مریض لے سکیں گے علاج کے لیے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے سر؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کینسر کے مریض کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اور جس لیول کا یہ ہسپتال ہے پورے ملک کا لوڈ جو ہے، پہلے تو ایک صرف ہسپتال لاہور کے اوپر تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے پشاور میں بھی موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے KPK کا لوڈ کافی حد تک کم ہوا ہے۔ کتنے دن میں ایک مریض اگر اسے کینسر کی ڈائگنوسس ہو گئی ہو یا وہ آپ کے ہاسپٹل پہ آتا ہے، تو کتنے دن میں اس کو آنکولوجسٹ جو کینسر اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے؟ جی، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک ہے۔ ویسٹ میں جیسے UK میں NHS میں 56 days الاؤڈ ہیں ڈائگنوسس سے لے کے آنکولوجسٹ کو دکھانے تک۔
ہمارے ہاسپٹل میں رول ہے کہ جو جتنے ہمارے سپورٹڈ پیشنٹس ہیں اور ہم 75% سے زیادہ مریضوں کا ٹوٹلی فری علاج کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے رول بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے 7 دن کے اندر اندر پہلی وزٹ ان کی آنکالوجسٹ کی یا کینسر اسپیشلسٹ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کو ہم بڑے اسٹرکٹلی مانیٹر بھی کرتے ہیں تو انشور کہ یہ ایسا ہوتا رہے۔ اچھا سر، ایسے لوگ جو کہ استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے لیے کیا بالکل فری ٹریٹمنٹ، کیونکہ کینسر کا ٹریٹمنٹ دنیا میں مہنگا ترین ٹریٹمنٹ ناظرین سمجھا جاتا ہے، اور بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں فری کینسر ہاسپٹلس موجود ہیں جو کہ استطاعت نہ رکھنے والے لوگوں کو فری کینسر کی جو علاج ہے وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ سر کیا پروسیجر ہے اس کا؟ سو یہ بالکل صحیح ہے کہ دنیا میں کوئی کہیں اور چیریٹیبل فری ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی کینسر کی، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہیں کینسر ٹریٹمنٹ کو یوزلی۔ ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے کہ جب مریض ایک دفعہ ایکسیپٹ ہو جائے تو وہ صرف ڈیزیز کی سٹیج کے بیسس پہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں، اور اس بیسس پہ کہ ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پے کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر پیشنٹ نہیں پے کر سکتے تو ان کی ایک دفعہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے فائنینشیل سپورٹ سروسز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے یا ڈونیشنز کے، اور اگر وہ ایکسیپٹ ہو جائیں اس بیسس پہ تو پھر انٹائر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی فری ہوتی ہے۔ جسٹ ایز این ایگزامپل، بریسٹ کینسر جو کامنسٹ کینسر ہے ہمارے ہاسپٹل میں، اس پہ اندازاً ایوریج 12 لاکھ سے 15 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا۔ خون کے جو کینسرز ہیں جن میں بون میرو ٹرانسپلانٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، ان میں 3 سے 4 گنا اس سے زیادہ خرچ ہو سکتا ہے۔ سر اس ہاسپٹل، 2 ہاسپٹلس کی جو رننگ ہے اس میں تقریباً مطلب کتنا ریونیو یا کتنے پیسے اس میں خرچ ہو جاتے ہیں، یہ بتائیے گا۔ اس سال ہمارا بجٹ لاہور اور پشاور کا ملا کے 19 ارب روپے ہے۔ اس میں سے تقریباً 55% جو ہے وہ زکوٰۃ اور عطیات سے ہم جمع کرتے ہیں ہر سال، اور 45% جو ہے وہ ہم اپنے ریسورسز سے جنریٹ کرتے ہیں۔ تقریباً 20% لوگ اپنے علاج کا خود پیسے دیتے ہیں، 75 سے 80% ہم فری ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک بھر میں پیتھولوجی لیب کے کلیکشن سینٹرز ہیں جہاں کوئی بھی جا کے پیمنٹ پہ لیب ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور اس سے جو منافع ہوتا ہے اس سے بھی پھر غریبوں کا علاج ہوتا ہے، مستحق مریضوں کا، اور ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، نئے ہاسپٹل بنانا، مشینیں خریدنا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچی جاتی ہے۔ اس سے مشینیں نہیں آپ خرید سکتے، کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، اس کو سیو نہیں کر سکتے کہ اگلے سال کے لیے رکھ لیں۔ وہ جس سال میں جمع کی جاتی ہے اسی سال میں ساری خرچی جاتی ہے اور ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر پہ خرچی جاتی ہے۔ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر میں خرچ کی جاتی ہے۔ سر کتنی لاگت آئی یہ 2 ہاسپٹل بنانے میں آپ لوگوں کو؟ پشاور کا ہاسپٹل جو 2015 میں بنا تھا وہ 4.5 ارب روپے میں بنا تھا۔ 1994 میں جب لاہور کا ہاسپٹل بنا تھا تو اس وقت 70 کروڑ روپے لگے تھے اس کے اوپر۔ اچھا۔ 1994 کے خیر 70 کروڑ روپے آج کل کے حساب سے بہت زیادہ ہوں گے پروبیبلی، لیکن بہرحال اور جو کراچی کا اب ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں جو کہ لاہور کے ہاسپٹل سے دگنا ہے سائز میں اور ساری کیپیبلٹیز میں، ایکوپمنٹ وغیرہ میں، اس پہ 16.4 ارب روپے کا ہمارا بجٹ ہے، پروجیکٹ کی کاسٹ ہے، جس میں کنسٹرکشن بھی شامل ہے اور جو انیشلی ہم ایکوپمنٹ انسٹال کریں گے وہ بھی شامل ہے۔ اچھا سر، یعنی یہ جو کراچی کا ہاسپٹل ہے اس کے بارے میں ذرا سا میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے 16 ارب روپے آج کل کے زمانے میں، اور خاص طور پہ کراچی جیسے شہر کے لیے، جہاں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جتنے فلینتھراپسٹ یا مخیر حضرات یہاں پائے جاتے ہیں اتنے کہیں نہیں موجود ہوتے، تو میں لوگوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا جو لوگ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو ہم مختلف ویز بتا رہے ہیں کس طریقے سے آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ کراچی میں اگر ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل بنا لیا جاتا ہے جو کہ ٹرشری کیئر ہے، اور وہاں پہ مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، تو اس سے آپ کے اپنے شہر کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو ٹریٹمنٹ کی غرض سے باہر جاتے ہیں یا شہر سے باہر لاہور یا پشاور جا کے اپنا علاج کراتے ہیں، ان کو اب اس شہر کے اندر ہی یہ جو سہولت ہے یہ فراہم ہو جائے گی۔ سر یہ کس جگہ پہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ جی DHA سٹی میں بنایا جا رہا ہے، شہر سے تھوڑا سا دور ہائی وے پہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کراچی سے بھی ڈرائیویبل ہے، تقریباً 45 منٹ لگتے ہیں شہر سے پہنچنے میں وہاں پہ، اور موسٹ امپورٹنٹلی کیونکہ یہ ہاسپٹل اتنا بڑا ہم بنا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کراچی شہر کو سرو کرے گا جو کہ اٹ سیلف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، بٹ آلسو انٹیریئر سندھ سے مریضوں کے لیے سہولیات ہم فراہم کریں گے وہاں پہ، تو ان کے لیے آسان ہوگا کہ کراچی پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہائی وے پہ ان کو ہاسپٹل ملے گا، بالکل سامنے نظر آتا ہے ہائی وے سے۔ اور جنوبی بلوچستان سے بھی جو مریض آئیں گے وہ بھی انیشلی یہاں پہ ٹریٹ کیے جائیں گے۔
تو اس کی لوکیشن بڑی آئیڈیل ہے اس پوائنٹ آف ویو. یہ جو سر ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے کراچی میں، اس میں تمام سہولیات موجود ہوں گی، یعنی ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہوگا ایز کمپیئر ٹو لاہور والا جو ہاسپٹل ہے اس سے بھی زیادہ سہولیات یہاں فراہم کی جائیں گی؟ سو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے جتنے ہاسپٹلز ہیں وہ ٹرشری کیئر ہیں، یعنی کہ تمام جو تشخیص کے لیے سہولیات ہیں اور جتنے علاج کے لیے ضرورت ہے، کیموتھراپی ہو، چاہے دوائیوں سے علاج ہو یا آپریشن کے ذریعے یا بجلی کی شعاؤں کے ذریعے، اینڈ جب ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی اور مریض کے جو علامات ہیں ان کو ٹریٹ کرنا پڑے، اس کو پیلیٹیو کیئر کہتے ہیں، وہ بھی ہم فیسلٹیز ایک ہی چھت کے نیچے ساری پرووائڈ کرتے ہیں، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، اور انشاءاللہ کراچی میں بھی یہی ماڈل فالو ہوگا. اور جس طرح کراچی، لاہور اور پشاور میں 75 سے 80% لوگوں کا بالکل فری علاج ہوتا ہے، وہی فائنینشیل سپورٹ کا ماڈل کراچی میں بھی رکھا جائے گا. بالکل، ہم آپ سے مزید ابھی گفتگو کریں گے. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہیں، یعنی اگر کہ کس طریقے سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ کے ہاسپٹل کی، کیا سہولیات ہوں گی، کیا فیسلٹیز ہوں گی، تو ایک نمبر ہماری اسکرین پر چل رہا ہے 0800 11 555. یہ ٹول فری نمبر ہے، اس پہ کال کرنے کے آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل کو کوئی عطیہ دیں، تو آپ fundraising@skm.org.pk پہ ای میل بھی کر سکتے ہیں. کوئی کوئری آپ کے ذہن میں ہو، آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہو، تو آپ fundraising@skm.org.pk پر ای میل کریں. میرا ناظرین، یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کو ذرا کراچی میں جو ہاسپٹل تعمیر کیا جا رہا ہے اس کے مراحل کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ اس وقت کس مرحلے پہ یہ ہاسپٹل ہے، کس قدر اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں نہ جائیے کہ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک ایسے موذی مرض کے حوالے سے جسے ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید اگر اس مرض میں کوئی مبتلا ہو گیا تو پھر زندہ بچ جانا اس کا ممکن نہیں ہے. لیکن آج کل کے دور میں اور خاص طور پہ ایسے ڈائنامک لوگوں کی موجودگی میں جنہوں نے ایک عزم کے ساتھ ایک کینسر ہاسپٹل بنایا اور پاکستان میں اس بات کو ثابت کیا کہ پاکستان میں کینسر کا کامیاب علاج کرایا جا سکتا ہے. صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک سے اب لوگ ہمارے اس ملک میں آتے ہیں صرف کینسر کا علاج کرانے کے لیے. ایسے پاکستانی جو باہر ملکوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک پاکستان میں آ کے اس کا علاج کرائیں. بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کے ہاسپٹلس موجود ہیں. اور شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کینسر کا مکمل ٹریٹمنٹ فراہم کیا جاتا ہے. پہلے لاہور، پھر پشاور، جو کہ کے پی کے اور پنجاب کے لوگوں کی پہلے ہی خدمت کر رہا تھا، بلکہ پورے پاکستان کی خدمت کی جا رہی تھی. لیکن لوگوں کو ذرا فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا تھا ان اسپتالوں میں. اور اب بلوچستان اور سندھ کے لوگوں سے قریب ہونے کے لیے کراچی میں ڈی ایچ اے سٹی میں ایک کینسر ہاسپٹل جو کہ فلی ایکوپڈ کینسر ہاسپٹل ہوگا وہ قائم کیا جا رہا ہے، شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے یہ ابھی اپنے تعمیراتی مراحل میں ہے. اور ہم نے گزشتہ دنوں ایک خبر بھی چلائی تھی کہ ایشیا کی سب سے بڑی جو کانکریٹ چھت ہے وہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل پہ جو ہے وہ ڈالی گئی تھی. تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو مزید آگے بڑھائیں، آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کراچی جو ہے وہ کس اسٹیج پہ اور کتنا تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے. وہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آگے گفتگو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. کراچی میں ایک خواب کی تعبیر پوری ہونے جا رہی ہے. لاہور اور پشاور کے بعد اب آ رہی ہے امید کی کرن روشنیوں کے شہر میں، کیونکہ کراچی میں بننے جا رہا ہے پاکستان کا تیسرا اور سب سے بڑا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. 20 ایکڑ پر بننے والا یہ دنیا کا واحد ہاسپٹل ہے جہاں پر 75% مریضوں کا علاج ہوگا مفت. آج سے 2 سال بعد بنے گا یہاں کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے بڑا او پی ڈی جہاں ہزاروں مریضوں کا علاج ہو رہا ہوگا. 470
جی ناظرین، یہ کلپ آپ نے دیکھی ہوگی اور اس سے آپ کو بالکل اندازہ ہوا ہوگا. بس یہاں میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹول فری نمبر 0800-11-555 پہ کال کر سکتے ہیں یا fundraising@skm.org.pk پر ای میل کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ بھی اس کار خیر میں آپ ڈال سکتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے سی ای او ڈاکٹر عاصم صاحب موجود ہیں، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کراچی میں تعمیر کیے جانے والے کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے. سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ویسے تو کہا جاتا ہے پاکستان میں کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کی صرف سٹارٹنگ ڈیٹ ہوتی ہے، اس کی کمپلیشن ڈیٹ پہ کوئی کمنٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اپنے ٹارگٹ کے حوالے سے جو دوسرے 2 ہاسپٹلس ہیں وہ کمپلیٹ کیے گئے. کراچی کی اس ہاسپٹل کی کمپلیشن ڈیٹ کیا رکھی گئی ہے؟ یہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ ہوگا لیٹ 2023 میں، اور ہمارے انشاءاللہ پلان ہے کہ دسمبر 2023 میں یہ ہسپتال کھلے گا مریضوں کے لیے. جیسے آپ نے کہا، یہ ایک ٹرشری کیئر کینسر فیسلٹی ہے. اس میں تمام پہلے دن سے تمام تشخیص کے لیے جو ایکوپمنٹ، ڈاکٹرز، فیسلٹیز ہیں وہ ہوں گی، اور ساری جو کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہوں گی ساتھ میں. اچھا سر، یعنی اس کا گرے اسٹرکچر جو ہے وہ کب تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا؟ گرے اسٹرکچر پہ آج کل کام چل رہا ہے. یہ 9 منزلوں کی بلڈنگ ہے. بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پہ اب اس وقت کام چل رہا ہے گرے اسٹرکچر کا. اور گرے اسٹرکچر انشاءاللہ اگلے سال 2022 سپٹمبر میں کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد تقریباً 10 سے 11 مہینے ہمیں فنشنگ میں لگیں گے. اندازاً اگست یا سپٹمبر 2023 میں بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی. اور اس کے بعد پھر ایکوپمنٹ انسٹالیشن، کمیشننگ، ڈرائی رنز وغیرہ ہم 2-3 مہینے کریں گے. اور اسی حساب سے ہمارا پلان ہے کہ 2023 دسمبر میں یہ کھلے گا. ابھی تک ماشاءاللہ کنسٹرکشن بالکل ٹائم سے چل رہی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اندازاً کتنے کینسر پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہو سکے گا کراچی میں تعمیر ہونے والے ہاسپٹل سے؟ یہ لاہور کے ہاسپٹل سے دگنا ہے سائز میں بھی اور ساری کیپیبلٹیز میں. لاہور اس وقت 5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکٹ ہوا ہے. یہ ہسپتال کراچی میں 10 لاکھ اسکوائر فٹ پہ بن رہا ہے، 1 ملین اسکوائر فیٹ. اور اس میں ساری فیسلٹیز بھی، بیڈ نمبرز جو ہیں وہ وہاں پہ 200 ہیں، یہاں 400 سے زیادہ ہیں. وہاں 5 ریڈیشن مشینز کی فیسلٹی ہے، یہاں 10 کے لیے ہم فیسلٹی بنا رہے ہیں، 10 ریڈیشن مشینز کی. وہاں 8 آپریشن تھیٹر ہیں، یہاں 16 ہیں. ساری فیسلٹیز بھی ڈبل ہیں. ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ انشاءاللہ جب یہ فلی فنکشنل ہوگا تو اس میں 8 سے 10 ہزار نئے کینسر کے مریض ہم ہر سال لے سکیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے. ایفیکٹولی ڈبل ہو جائے گی ہماری انٹیک. ٹھیک. اچھا سر، کراچی میں اگر کوئی شخص جا کے دیکھنا چاہے یا ایسے لوگ جو کہ احتیاط دینا چاہتے ہیں تو کوئی آفس آپ کا کراچی میں موجود ہے جہاں پہ احتیاط دی جا سکتے ہیں؟ کئی موڈز ہیں دینے کے. ہمارا آفس ہے کہ DHA فیز 7 ایکسٹینشن میں. ہمارا وہاں ڈائگنوسٹک سینٹر اور ٹریٹمنٹ فیسلٹی بھی ہے، کیونکہ کچھ ہم کیموتھراپی سے کینسر کا علاج آلریڈی کراچی میں کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں. وہاں پہ آفس ہے. آج کل کووڈ کی وجہ سے اکثر لوگ زیادہ جانا نہیں چاہتے آفیسز وغیرہ میں، تو آن لائن بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.shokatkhanum.org.pk. وہاں سارے موڈز اویلیبل ہیں کہ کس کس طرح آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے بھی نمبر بتایا 0800-11-555. اس پہ آپ فون کر کے اپنے زکوٰۃ اور عطیات گھر سے بھی کلیکٹ کروا سکتے ہیں. ہمارے ریپرزینٹیوز آپ کے پاس آ کے آپ کی ڈونیشن کلیکٹ کر کے پکی رسید دے کے تو آپ کو کلیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ کئی اور کیمپینز ہیں ہمارے. ڈونیٹ برک ہے 100 روپے دے کے تو آپ ایک اینٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہاسپٹل کے لیے. 5 لاکھ روپے دے کے آپ ایک فاؤنڈنگ ڈونر بن سکتے ہیں. ہمارے لاہور اور پشاور ہاسپٹلز میں ایک فاؤنڈنگ ڈونرز کی مونیومنٹ بنی ہوتی ہے، جس میں سارے وہ لوگ جنہوں نے یہ 5 لاکھ روپے دیے ان کے نام یا ان کے پیرنٹس کے نام، جس کا بھی نام لکھوانا چاہیں وہ ہو سکتا ہے. 20 لاکھ سے شروع ہو کے تو آپ ایک کمرہ یا ایک ہاسپٹل کا ایریا اپنے نام یا اپنے کسی لوڈ ون کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کروا سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی. ناظرین، ہم نارملی دیکھتے ہیں آج کل برانڈز کے ٹرینڈ کی وجہ سے ہم 5-5, 10-10 لاکھ روپے جو ہے نا کوئی ایک برانڈ کی گھڑی خریدنے پہ لگا دیتے ہیں، جو شاید آپ کہیں رکھ کے بھی بھول جائیں، یا ہو سکتا ہے وقت آپ کو دوسری گھڑی جو ہے وہ بھی بتا دے گی، لیکن ہم پھر بھی برانڈ کانشیس اتنے ہو جاتے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے کوئی ایسے چاہنے والے، آپ کے ماں باپ، آپ کے گرینڈ پیرنٹس جن کو آپ چاہیں کہ ان کے لیے ایک فخر کی بھی بات ہوتی ہے نا کہ ایک اتنے بڑے کینسر ہاسپٹل میں جہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ جا کر مستفید ہوں گے، وہاں پہ اگر آپ کا
نام فاؤنڈنگ ڈونرز میں لکھ دیا جاتا ہے یا فاؤنڈنگ ممبرز میں لکھ دیا جاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور صرف 5 لاکھ روپے آپ عطیہ دے کر یہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بہت ہی ایک چھوٹی رقم ہے یہ، اگر کراچی میں ماشاءاللہ اتنے مخیر حضرات رہتے ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت رکھا ہوا ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ یہ آپ کے شہر کے لیے کی بہتری کے لیے، شہر کے لوگوں کے علاج کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو 16.4 ارب روپے ہیں نا، یہ اگر آپ لوگ تھوڑے سے جنرس ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ ایک ہفتے کی بھی کہانی نہیں ہوگی کہ پورے کر لیے جائیں اور جلد از جلد ہاسپٹل کمپلیٹ ہو جائے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس منتھ کی، اکتوبر کا مہینہ، تو یہ چھاتی کے کینسر کی آگاہی کا مہینہ ہے، تو یہ جو چھاتی کا کینسر ہے، یہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ چھاتی کا کینسر یا بریسٹ کینسر جو ہے وہ خواتین میں دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی خواتین میں سب سے کامن کینسر ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں بھی تقریباً 50% جو خواتین آتی ہیں کینسر کے ساتھ ان کو بریسٹ کینسر ہی ہوتا ہے، اینڈ اوور آل 1994 سے لے کے اب تک جتنے ہم نے پیشنٹس ٹریٹ کیے ہیں شوکت خانم کے دونوں ہسپتالوں میں، 22% ان میں خواتین تھیں جن کو چھاتی کا کینسر تھا، تو یہ بہت کامن ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے اسینشلی کہ چھاتی میں کوئی گلٹی بنتی ہے جو آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، پھر وہ پھیل سکتی ہے بغل میں یا گردن میں جو غدود ہوتے ہیں چھاتی کے اندر، پھیپڑوں میں، ہڈیوں میں، جگر میں۔ اس کی اویئرنیس اس لیے بہت ضروری ہے پھیلانی، کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ اتنا کامن کینسر ہے۔ پاکستان میں جو انسیڈنس ہے اس کی وہ امنگسٹ دا ہائیسٹ ان ایشیا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے خاص طور پہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی بھی ہے، اینڈ کیونکہ اگر یہ ارلی سٹیجز میں پکڑا جائے تو یہ مکمل علاج ممکن ہے، اس کا 100% علاج ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہی ڈیزیز لیٹ ہو جائے، سٹیج 3 یا سٹیج 4 میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو 20% صرف امکان رہ جاتا ہے کہ مکمل علاج ہو پائے گا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر اس کی جو شرح ہے وہ کس عمر کی خواتین میں پائی جاتی ہیں؟ اگین یہ بہت فرق ہے ہمارے یہاں، ویسٹ میں یہ 50+ جو ایج گروپ ہے اس میں پیک انسیڈنس ہوتی ہے 50s اور 60s میں، ہمارے یہاں یہ ارلی 40s میں اس کی پیک انسیڈنس ہے، تقریباً 15 سال پہلے ویسٹ کے مقابلے میں۔ اس کی ایگزیکٹلی ہمیں پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہیں، لیکن ہم کیونکہ ریسرچ سینٹر بھی ہیں تو ہم اس پہ بہت ساری ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ بیسک سائنٹسٹس ہیں جو اس کی جینیٹکس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور کچھ ناول جینیٹک میوٹیشنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں پاکستانی پیشنٹس میں، جس کی وجہ سے اس کی سیویرٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارلی ایج میں بھی یہ پریزنٹ کرے۔ سیکنڈلی کیونکہ کزن میرجز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اکثر وہ ملٹی جنریشنل ہوتی ہیں، پیرنٹس بھی کزنز ہوتے ہیں، گرینڈ پیرنٹس بھی کزنز تھے، تو اس کی وجہ سے جینز کی جو پینیٹرنس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، وہ جینز اس خاندان میں موجود رہتی ہیں۔ سر یعنی یہ جو کینسر ہے اس کی یعنی علامات کیا ہوتی ہیں، کیسے اندازہ ہوتا ہے کسی کو کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ چھاتی کا کینسر کی بات کرتے ہوئے اکثر جو اس کا پہلا سمٹم ہوتا ہے وہ یا پین ہوتا ہے، چھاتی کے کسی حصے میں درد ہو سکتا ہے، یا کوئی گلٹی محسوس ہوتی ہے ہاتھ لگنے سے۔ اس کے علاوہ ڈسچارج ہو سکتا ہے بریسٹ سے، بخار ہو سکتا ہے، وزن کم ہو سکتا ہے، اور سکن جو ہے بریسٹ کے اوپر اس میں یا کوئی ڈسکلریشن ہو سکتی ہے، رنگ بدل سکتا ہے، یا جو اپیرنس ہوتی ہے کوئی ڈمپلنگ یا ڈپریشن ہو سکتی ہے، سکن اندر کھچی ہوئی لگتی ہے۔ بٹ اسکریننگ کا مقصد یہ ہے کہ علامات ہونے سے پہلے پتہ چلے کینسر کا، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ 20 سال سے لے کے 40 سال کی عمر کی جتنی خواتین ہیں وہ مہینے میں ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے دونوں طرف چھاتی کا خود معائنہ کریں، تاکہ اگر کوئی گلٹی محسوس ہو تو فوراً اس کو چیک کروائیں۔ اس وقت تو شرمانا نہیں ہے یا ڈرنا نہیں ہے یا انتظار نہیں کرنا کہ چلو 3-4 مہینے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فوراً اس کو چیک کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب بہت یہ فیسلٹی ہر جگہ اویلیبل ہے اور بہت آرام سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کینسر ہے کہ نہیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد جو خواتین ہیں ان کو ہر سال میموگرافی کروانی چاہیے، جو ایک خاص ایکس رے ہے جس سے یہ گلٹی کا پتہ چل سکتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے علامات محسوس ہوں مریض کو۔ سر رسک فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں کہ خواتین جو ہے نا وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے چھاتی کے کینسر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟
سو کچھ تو جینیٹک فیکٹرز ہیں، جیسے ہم نے کہا وہ میجورٹی میں نہیں ہیں، لیکن ایک سرٹنلی ایک گروپ ہے جن میں جینیٹک فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. ہارمونل جو انفلوئنسز ہیں اس کے بہت ہوتے ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بچے ہوئے، کتنوں کو بریسٹ فیڈ کیا ایٹسیٹرا. ویٹ جو ہے باڈی کا وہ بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. سو جو خواتین جن کا اپنے قد کے مطابق ویٹ زیادہ ہوتا ہے ان کو رسک زیادہ ہوتا ہے بریسٹ کینسر ہونے کا. پھر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی وغیرہ جو دی جاتی تھی اس سے بھی یہ رسک بڑھ سکتا ہے. اچھا، اور جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے رسک کم ہوتا ہے یا رسک بڑھتا ہے؟ پروٹیکٹیو. یعنی یہ بڑی ناظرین اہم بات ہے کہ ہماری خواتین میں ایک فیشن کانشیس یا لوگ جو اسمارٹنس کانشیس ہوتے ہیں وہ خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید بچوں کو اگر اپنا دودھ نہیں پلائیں گے تو اس سے ہماری صحت بہتر رہے گی، ہماری فزیک بہتر رہے گی. لیکن اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرما دیا ہے کہ بچے کا حق ہے اور ہر ماں کو جو ہے نا اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہیے، تو اب سائنس سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں نسبتاً چھاتی کا کینسر کم پایا جاتا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کینسر کے حوالے سے، اور خاص طور پہ چھاتی کی کینسر کے حوالے سے بھی، جس کا یہ مہینہ آگاہی کے لیے منایا جا رہا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر جو کہ سب سے پہلے لاہور میں تعمیر کیا گیا، اس کے بعد پشاور میں تعمیر کیا گیا، اور اب کراچی میں یہ ہسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے. اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ 2023 کے آخر تک یہ ہاسپٹل جو ہے نا یہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کر لے گا، یہ اسے کمپلیٹ کر لیا جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جب یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی، کس طریقے سے اس میں کیا کیا سہولیات موجود ہوں گی. تو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اور آپ کو بالکل اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک وسیع و عریض ہاسپٹل 10 لاکھ مربع فیٹ پہ یہ ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، جو کہ لاہور کے ہاسپٹل سے تقریباً دگنا ہے، اور اس میں تمام فیسلٹیز بھی لاہور کے ہاسپٹل کے مقابلے میں ڈبل کر دی گئی ہیں.
لیکن اسے تعمیر کرنے کے لیے ایک خطیر رقم کی ضرورت ہے، اور اس رقم کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کے عطیات اور آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہماری اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ ڈائل کر سکتے ہیں۔ آپ کلیکشن کروانا چاہیں تو گھر سے یہ عطیات کلیکٹ کرا سکتے ہیں۔ 0800-115555 پہ کال کر کے آپ عطیہ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو fundraising@skm.org.pk پر ای میل کریں اور اپنے عطیات جو ہیں وہ اس ہاسپٹل میں جمع کرائیں۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام یا آپ کے کسی چاہنے والے کا نام جو خواہ اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں نہ ہو، اس کے لیے اگر آپ چاہیں کہ وہ نام فاؤنڈنگ ڈونرز میں شامل کر لیا جائے تو 5 لاکھ روپے آپ عطیہ کر کے یہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں کہ مونیومنٹ وال پہ آپ کا یا آپ کے چاہنے والوں کا نام جو ہے وہ موجود ہو۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف ہاسپٹل میں مختلف بلاکس دیکھے ہوں گے کہ فلاں بلاک بنا ہوتا ہے، فلاں میموریل بلاک بنا ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس بلاک کے بننے پہ ٹھیک ٹھاک رقم آج کل کے دور میں تو جہاں میں ایک نارمل سا گھر جو ہے وہ کروڑوں روپے میں ملتا ہے، لیکن آپ ایک ہاسپٹل کا ایک حصہ، ایک چھوٹا سا کمرہ یا ایک بلاک حاصل کر سکتے ہیں جو کم سے کم 20 لاکھ روپے عطیہ کرنے پہ آپ کو وہ بلاک آپ ڈیڈیکیٹڈ آپ کے نام پہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں کراچی کے کینسر ہاسپٹل کی، جو کہ شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کراچی میں DHS سٹی میں جو بنایا جا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں چھاتی کے کینسر کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے CEO ڈاکٹر عاصم صاحب۔ سر، اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک خاتون جس سے یا تو شک ہو یا ڈائگنوسس ہو جائے اور وہ شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل جاتی ہے تو کس طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو ہم سٹیجنگ جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دیکھنا کہ جو بیماری ہے وہ ایک جگہ پہ محدود ہے یا کہیں اور بھی پھیل چکی ہے، ہڈیوں میں، پھیپھڑوں میں ایٹسیٹرا۔ سو یوزلی ایک CT اسکین ہوتا ہے، بون اسکین ہوتا ہے، اس طرح کے کچھ اور انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں ہمارا جو ماڈل ہے وہ ملٹی ڈسپلنری کیئر کا ہے۔ کوئی بھی کینسر جو ہے وہ ملٹی ڈسپلنری میٹنگ میں ڈسکس کیے بغیر اس کا علاج نہیں کیا جاتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آنکولوجسٹ ہوں تو میں خود ہی نہ فیصلہ کر لوں کہ میں بس کیموتھراپی سے علاج کروں گا، بلکہ آنکولوجسٹ، سرجن، بجلی کی شعاؤں کے اسپیشلسٹ سارے ایک ساتھ ہر مریض کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے ریزلٹس دیکھتے ہیں اور وہاں اجتماعی فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سے بہترین علاج اس مریض کے لیے کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ان کی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے۔ عموماً چھاتی کے کینسر میں جو ہمارے یہاں پریزنٹ کرتے ہیں ان کو ہم پہلے کیموتھراپی دیتے ہیں، یعنی کہ دوائیاں دیتے ہیں، ٹیکے وغیرہ، جس سے جو کینسر کی رسولی ہے وہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک تو سمٹمز فوراً امپروو ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو پھر اس کے بعد سرجری ہونی ہوتی ہے وہ پھر تھوڑی محدود ہو سکتی ہے۔ جو پرانے زمانے میں پوری چھاتی کا آپریشن کر دیتے تھے، اب عموماً وہ آپریشن نہیں کرنے پڑتے کیونکہ کیموتھراپی سے آپ رسولی کو چھوٹا کر سکتے ہیں۔ سرجری کے بعد کچھ لوگوں کو کیموتھراپی مزید دینی پڑتی ہے اگر اس میں جو فائنل رپورٹ آتی ہے اگر اس میں لگے کہ اس کی جڑیں تھیں یا وہ کہیں جو ٹیومر کی مارجنز تھیں وہ کلوز تھیں، اور جن کو کیموتھراپی لگتی ہے وہ اکثر 6 مہینے تک لگتی رہتی ہے کیموتھراپی، اور عموماً اخیر میں سب کو بجلی کی شعاؤں سے ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی اگر کینسر کے ذرات رہ گئے ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد 5 سال کے لیے فالو اپ کرتے ہیں، اور اس میں اکثر ٹیموکسیفین یا ارومیٹیز انہیبیٹرز کچھ دوائیاں ہوتی ہیں وہ کھانے کے لیے، وہ گھر پہ مریض کھاتے ہیں اور 6 مہینے بعد یا 4 مہینے کے بعد وہ واپس آ کے وہ چیک بھی کرواتے رہتے ہیں۔ ٹھیک سر، یہ تمام علاج جو آپ نے بتایا کافی ظاہر سی بات ہے کہ نارمل سے کینسر کا بھی ایک طویل علاج کرنا پڑتا ہے، اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، مزید ایفیکٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ اس کے کوئی اور ایفیکٹس تو نہیں آ رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب کوئی اگر خاتون نہ افورڈ کر پائے تو اس کو ٹوٹلی فری علاج کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، 75 سے 80% مریضوں کا ہر سال مسلسل 1994 سے لے کے اب تک ہم نے ٹوٹلی فری علاج کیا ہے۔ ابھی تک اس کے اوپر 53 ارب روپے سے زیادہ ٹوٹل ہم نے فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کیا ہے اپنے مریضوں کو، اور ہر سال پاکستانی قوم کی جنرosity کی وجہ سے ہم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ مریض لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، پچھلے سال سے زیادہ مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں، اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ اور عطیات جمع ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو یقین ہے کہ جو وہ زکوٰۃ اور عطیات دے دیں وہ صحیح جگہ پہ لگتی ہے۔ سر، اس کی اویئرنیس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا کریں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے، خواتین میں ہماری اب اتنی اویئرنیس پیدا ہو کہ کوئی بھی خاتون جو ہے نا وہ کم از کم بریسٹ کینسر سے
جو ہے وہ اس دنیا سے نہ جائے, اس کو علاج کر لیا جائے, ٹریٹ کر لیا جائے, لائف کو بہتر کر لیا جائے, کیا طریقے اپنائے جائیں سر؟ سو یہ ہم پچھلے 25 سال سے تقریباً شوکت خانہ میں بریسٹ کینسر اویئرنیس کر رہے ہیں. اکتوبر میں جیسے آپ کو پتہ ہے یہ پوری دنیا میں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہوتا ہے. اس میں میڈیا نے بہت ہمارا سپورٹ کیا ہے. 25 سال پہلے آپ میڈیا پہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے چھاتی کے کینسر کے بارے میں. آپ نے بھی پنک ربن پہنا ہوا ہے. میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری جو پنک ربن ہے. سو یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ اویئرنیس بڑھانے کا. اور ہم جو شوکت خانہ میں چیزیں کرتے ہیں اپارٹ فرام میڈیا ایکٹیویٹیز اینڈ سو آن, ہم سوشل میڈیا پہ, ویب پہ مختلف ویبینارز وغیرہ بھی کرتے ہیں. اینڈ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہمارے خیال سے جو ہم کرتے ہیں اس کے لڑکیوں کے اسکولز اور کالجز میں جا کے اس کے بارے میں ہمارے آنکالوجسٹ اور کینسر ڈاکٹرز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں تاکہ ان کو سکھایا جائے کہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کس طرح کرنی ہے. اپنے گھروں میں وہ جا کے پھر اپنی والدہ کو, بہنوں کو, خالہوں کو بتا سکیں. اور ہم اپیل یہ بھی کرتے ہیں ہمیشہ کہ مرد حضرات بھی اس کے بارے میں سیکھیں اور جانیں, کیونکہ ایک چھوٹا سا پروپورشن مردوں میں بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے, پر مور امپورٹنٹلی تاکہ وہ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں اس میں, تاکہ اگر ان کو کوئی گلٹی محسوس ہو تو وہ خود بھی سمجھیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور فوراً ان کو میڈیکل کیئر پرووائڈ کی جائے. سر اب لاسٹ میں چاہوں گا کہ اس مہینے کے حوالے سے جو پیغام آپ ہمارے دیکھنے والوں کو, ناظرین کو دینا چاہیں. سو آئی تھنک یہ پیغام یونیورسل ہے کہ بریسٹ کینسر ایک بہت کامن بیماری ہے دنیا بھر میں, پاکستان میں خاص طور پہ. پاکستان میں ذرا جلدی عمر میں بھی ہوتی ہے. بہت زیادہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں, جبکہ یہ ایک اگر ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہو تو مکمل علاج ہو سکتا ہے اس کا. لیٹ سٹیج میں وہی بیماری کا علاج ممکن نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سیلف ایگزامینیشن کریں 20 سے 40 سال کی عمر میں. 40 سال کے بعد میموگرافی کروائیں ہر سال, تاکہ ارلی سٹیج میں یہ پکڑی جائے تاکہ اس کا مکمل علاج ہو سکے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بھی اس سے آگاہی ہوئی ہوگی. ناظرین ایک دفعہ پھر جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر میں یہ کینسر ہاسپٹل جلد از جلد اپنی فنکشننگ شروع کر لے تو پھر اس کی تعمیر میں اپنا حصہ بھی ڈالیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.